بسم اللہ 9ویں تراویح تھی، 1.5 پارے سے ایک رکوع ایک آیت زیادہ تلاوت ہوئے، 14واں پارہ پورا اور 15ویں پارے کے نصف سے آگے سورہ بنی اسرائیل ختم ہوئی۔ صورتیں اس کے اندر 15ویں صورت ہے سورہ الحجر، 16ویں تھی، اس کے بعد 16ویں سورہ النحل اور پھر سورہ بنی اسرائیل پوری ہوئی 17ویں۔ ایک رکوع کا خلاصہ اس میں کم ہے، اسے کل لے لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را وہ الکتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب منکرین پچھتائیں گے۔ اللہ نے جب بھی کسی بستی کو ہلاک کیا وہ ایک طے شدہ اور مقرر قانون کے مطابق ہلاک ہوئی۔ اس قانون کی مقرر مدت سے نہ ایک گھڑی پہلے اور نہ ایک لمحے بعد۔ جس پر یہ ذکر نازل ہوا اس کو یہ مجنون کہتے ہوئے مانگ کرتے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے بھی آتے، حالانکہ جب فرشتے حق لے کر اترتے ہیں تو مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ذکر تو ایسا ہے کہ اللہ نے اسے نازل فرمایا اور اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس سے قبل بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ اس قسم کے لوگوں کا یہی طرز عمل چلا آ رہا ہے۔ اگر ان کے لیے آسمان میں ایک داخلے کا دروازہ کھول دیا جائے تو وہ اس میں بھٹک جائیں گے اور چڑھتے چلے جائیں تو کہیں گے کہ ہماری نگاہیں نشے میں مست ہیں یا ہم پر جادو ہو گیا۔ اللہ نے آسمانوں میں ایسے قلعے بنائے ہیں جو دیکھنے والوں کی نگاہوں کی زینت ہیں۔ ہر مردود شیطان کی دستور سے انہیں محفوظ کیا گیا ہے، اور جب کوئی شیطان کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ اس کے پیچھا کرتا ہے۔ زمین کو اللہ نے پھیلایا اور اس پر زندگی کے اسباب پھیلا دیے۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ مقررہ مقدار کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے اور ایک دن سب کو اکٹھا کرے گا۔ انسان کو زمین کے عناصر سے پیدا کرنے سے قبل ہی جنوں کو قوت حرارت سے پیدا کیا جا چکا تھا۔ پھر جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ انسان کی پیدائش کے بعد وہ تمام مخلوقات جن کا جوہر تخلیق نور یا نار تھا، یعنی روشنی یا آگ، تو وہ تمام مخلوقات جن کا جوہر تخلیق یہ تھے کہ اپنے دائرۂ عمل میں انسانوں سے تعاون کریں تو ملائکہ نے لبیک کہا، لیکن ابلیس اڑ گیا کہ وہ اپنے جوہر تخلیق میں انسان سے افضل ہے۔ اللہ نے اسے مردود قرار دیا تو اس نے وقت معلوم تک کی مہلت طلب کی کہ اسے انسان کو بھٹکانے کی اجازت دی جائے۔ اللہ نے مہلت دیتے ہوئے فرمایا کہ تجھ پر اور سیدھے راستے سے بھٹکنے والوں کے لیے جہنم ہے، راہ راست پر چلنے والوں کے لیے جنتیں ہیں، جن میں داخل ہونے والوں کے اندر جو تھوڑی بہت کھوٹ ہوگی وہ بھی ان سے دور کر دی جائے گی، کیونکہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، مگر ساتھ ہی اس کا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ اس رحمت اور عذاب کی مثال یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے والے فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں بڑھاپے کے باوجود ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ پھر وہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ تم صبح ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ۔ صبح ہوتے ہی بستی میں ایک زبردست دھماکہ ہوا اور بستی والے پکی ہوئی مٹی اور پتھروں کے نیچے دب گئے۔ وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا لوگوں کی عبرت کے لیے عام گزرگاہ پر واقع ہے۔ اسی طرح نافرمان ایکا والے بھی تباہ ہوئے۔ ان کا علاقہ بھی ایسی جگہ ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ ہجر کے لوگ پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے، وہ بھی ایک دھماکے کے نتیجے میں ختم ہو گئے۔ سب آسمان و زمین حق پر قائم ہے اور فیصلے کی گھڑی لازماً آئے گی۔ تمہیں 7 بار بار دہرائے جانے والی اور قرآن عظیم عطا کیا گیا۔ اس طرح کی تنبیہ اس سے پہلے بھی بھیجی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے فرقوں میں بٹ کر اپنے اپنے قرآن کے ٹکڑے کر ڈالے۔ منکرین کی باتوں کا اثر لینے کے بجائے اپنے رب کے حمد کی تسبیح کرو، سر جھکا دو اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جس کا آنا یقینی ہے۔ سورہ النحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخالفین سے کہہ دو کہ جس تباہی کو لے کر آنے کا تم چیلنج دیتے ہو اس کا فیصلہ آ گیا، جلدی نہ مچاؤ، اپنے وقت پر اس کا ظہور ہو جائے گا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے امر کے ساتھ ملائکہ اور روح کو نازل فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کا ہے، یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے پاک اور بلند ہے۔ انسان جو اتنا جھگڑالو ہے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے لیے اس کی ضروریات پیدا کی گئیں۔ اس کے سامنے بہت سے ٹیڑھے راستے ہیں جن میں سے سیدھا راستہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ وہ چاہتا تو سب کو زبردستی بھی سیدھے راستے پہ چلا سکتا تھا، لیکن اس کی مشیت یہ تھی کہ غور و فکر کرنے والے پانی برسنے، کھیتوں کی سیرابی، رات اور دن، سورج اور چاند اور دیگر تخلیقات میں اللہ کی آیات کا مشاہدہ کریں۔ سمندر، پہاڑ، تارے، تم تو اگر چاہو بھی تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی شمار نہیں کر سکتے۔ جنہیں اس کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ خود مخلوق ہیں، ان میں سے کسی نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ آخرت کے منکرین قرآن کو گزرے ہوئے لوگوں کی کہانی قصے کہتے ہیں، حالانکہ ان قصوں میں انہی کی طرح مکر کرنے والوں کی تباہی کی داستانیں ہیں۔ جن لوگوں کو حقیقت کا علم دیا گیا وہ خوب جانتے
جانتے ہیں کہ کافروں کا انجام کیا ہوگا۔ تقوی اختیار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا وہی خیر ہے، ان کا فرشتے جنت میں استقبال کریں گے۔ یہ منکرین تباہی کے منتظر ہیں، جب تباہی ان پر آ جائے گی تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے ان پر ذرا بھی زیادتی نہیں کی، بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ یہ مشرکین تقدیر کے گمراہ کن تصور کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتے۔ ان سے پہلے گزرے لوگ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے تھے، حالانکہ اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا اور رسولوں کے ذمے صرف صحیح راستہ بتا دینے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے ساتھ ہجرت کر گئے انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ ملے گا اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ رسول ہمیشہ انسان ہی ہوتے تھے۔ جو ذکر اب تم پر نازل ہوا ہے اس کو لوگوں پر واضح کرتے جاؤ تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا طرح طرح کی چالیں چلنے والے بالکل ہی بے خوف ہو گئے کہ کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ ان کے لیے آ سکتی ہے؟ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ انسانوں کے سائے تک اور دیگر جاندار مخلوقات اور ملائکہ اللہ کے قانون کے آگے سر بسجود ہیں اور انہی کے مطابق سرگرم عمل ہیں۔ اللہ تو خدائے واحد ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کی ہر زیادتی پر فوری گرفت کرتا تو زمین پر کوئی انسان نہیں بچتا، لیکن وہ ہر ایک کو مہلت دیتا ہے اور وقت پورا ہونے پر ایک لمحے کی کمی بیشی بھی نہیں ہوتی۔ یہ کتاب اللہ نے اس لیے نازل کی کہ اس کے ذریعے لوگوں کے اختلافات کی حقیقت ان پر کھل جائے۔ ایمان والوں کے لیے یہ رہنمائی اور رحمت ہے۔ بارش سے مردہ زمین کی زندگی، کھجور اور انگور، گوبر اور خون کے درمیان دودھ کی دھاریں، مکھی کے پیٹ میں شہد بننا، ان سب میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے آیات ہیں۔ وہ جو گونگا بہرا ہو اور وہ جو خود بھی راہ راست پر ہو اور انصاف کا حکم دے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تم پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے، بڑے ہوئے تو سماعت، بصارت اور سوچنے والے دل ملے۔ پرندوں کا اڑنا دیکھو، اپنے مکانوں، سواریوں اور لباسوں کو دیکھو، پھر جو شکر ادا نہ کریں تو تمہاری ذمہ داری بس پیغام پہنچا دینا ہے۔ وہ وقت آئے گا جب ہر امت میں ایک گواہ کھڑا ہوگا اور ہر دھرم منکرین کو کوئی حجت پیش کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ حساب کے دن وہ لوگ جنہیں یہ خدائی میں شریک کرتے تھے اللہ کے آگے جھکے ہوں گے اور اپنے پجاریوں سے بیزار ہوں گے۔ اللہ تمہیں عدل اور احسان اور قرابت داروں سے نرمی کا حکم دیتا ہے اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتا ہے۔ لوگوں سے جو باتیں اللہ کو گواہ بنا کر کہی ہیں، ایسی قسموں کو ہرگز نہیں توڑنا اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کرنا۔ قرآن پڑھتے وقت شیطان مردود کے خلاف اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ قرآن پر اہل کتاب اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پچھلی کتابوں کی آیات بدل کر اس میں نئی آیات کیسے آ گئیں؟ یہ کلام اللہ نہیں ہو سکتا۔ ان سے کہہ دو کہ اسے روح القدس نے اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اللہ آخرت کے مقابلے دنیا کی زندگی پسند کرنے والے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے برخلاف جن ایمان والوں نے سختیاں برداشت کیں اور ہجرت کی اور ثابت قدم رہے، ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور رحمت ہے۔ حلال اور حرام اپنی طرف سے نہ گڑھو۔ اللہ نے کھانے پینے میں صرف 4 چیزیں حرام کی ہیں: مردار خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ ان کے علاوہ جو چیزیں ان کو حرام نہیں کہنا، لیکن ان میں سے صرف پاکیزہ چیزیں کھانا۔ تم یہودیوں کی طرح اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام نہ کر لینا جنہیں اللہ نے حرام نہیں قرار دیا ہے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت، اچھی لگنے والی نصیحت اور حکمت کے ساتھ دیتے رہو۔ پھر اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم اس کے برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر صبر کرو تو بہتر ہے۔ صبر کی توفیق اللہ ہی سے ملتی ہے۔ تم ان کے حرکات اور چال پر دل تنگ نہ کرو۔ ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے بابرکت ماحول والی مسجد اقصیٰ لے گئی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ مسجد اقصیٰ بنی اسرائیل کے لیے روحانی مرکز تھا اور ان کی ہدایت کا جو علمی سرچشمہ تھا وہ کتاب تھی جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ اس میں یہ تاکید درج تھی کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ اسی کتاب میں یہ پیشین گوئی بھی درج تھی کہ بنی اسرائیل 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کریں گے۔ دونوں مرتبہ سزا کے طور پر اللہ نے ان پر ایسی قومیں مسلط کی جنہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ قرآن یہ وارننگ دیتا ہے کہ جب بنی اسرائیل اپنی پچھلی روش پر آئیں گے ان کی سزا بھی دہرائی جائے گی۔ قرآن تو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لیکن انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ وہ اپنے لیے شر اور مصیبت کو ایسے طلب کرتا ہے جیسے خیر مانگنا چاہیے۔ اللہ نے رات اور دن کو اس لیے بھی بنایا تاکہ تم اپنے کیلنڈر جان لو اور دیگر طرح کی کیلکولیشنز کا بھی تمہیں علم ہو جائے۔ ہر انسان کی تقدیر خود اس کی گردن میں لٹکی ہے۔ قیامت کے دن وہی ایک کھلی کتاب کی شکل میں سامنے ہوگا اور کہا جائے گا کہ اپنا حساب خود کر لو۔ جو کامیاب ہوگا اپنی محنت سے ہوگا، جو گمراہ ہوگا اپنے کرتوتوں سے ہوگا۔ کسی کے اعمال کی ذمہ داری کسی دوسرے پر نہیں ہوگی۔
اللہ کا دنیا کے عذاب کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ جب تک دعوت کی حجت پوری نہ ہو پوری کرنے والا نہیں بھیج دیا جائے کسی بستی پر عذاب نہیں آتا. اور عذاب آنے کی یہ علامت یہ ہوتی ہے کہ اس بستی کے خوشحال لوگ حدوں سے گزرنے لگ جاتے ہیں. جو کوئی دنیا ہی میں جلد فائدے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے اسے وہ یہاں دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے جہنم ہوتی ہے. اور جو آخرت کے لیے صحیح کرتا ہے اس کی محنت کامیاب ہوتی ہے. جو جیسا بھی ارادہ اور کوشش کرتا ہے اللہ اس میں اس کی مدد کرتا ہے. تمہارے رب کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ مانو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بڑھاپے میں ان کو جھڑکنا تو درکنار اف بھی نہ کہنا، اور ان کے لیے دعا کرنا کہ جیسے انہوں نے تمہاری پرورش کی اللہ ان پر رحم کرے. رشتہ داروں اور مسافروں اور مسکین کو ان کا حق دو، فضول خرچی نہیں کرو، خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال کے پاس جاؤ تو احسن طریقے سے، وعدے پورے کرو، بزنس میں بے ایمانی نہ کرو، ایسی چیز کی آنکھ بند کر کے پیروی نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہو، اکڑ کر مت چلو. یہ وہ حکمت کی باتیں جو تمہارے رب نے وحی کی ہیں. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو آخرت پر یقین نہ رکھنے والے منہ موڑ لیتے ہیں. منکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ شخص کہتے ہیں. زبان سے وہ باتیں نکالو جو متوازن ہیں. شیطان انسان کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. جو لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہیں وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہ تو خود اپنے رب تک رسائی کا قریب ترین وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. اللہ کے نوشتے میں یہ طے ہے کہ قیامت سے قبل ہر بستی یا تو ہلاک ہو چکی ہوگی یا سخت عذاب میں مبتلا ہو چکی ہوگی. ابلیس نے آدم کے آگے جھکنے سے انکار کیا تھا. وہ اس وقت سے نسل انسانی کو بھٹکانے کی کوشش میں مصروف ہے. اللہ نے بنی آدم کو عزت دی اور انہیں اپنی زیادہ تر مخلوقات پر فضیلت بخشی. انسانوں میں سے جو یہاں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا. مخالفین تمہارے قدم یہاں سے اکھاڑنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو خود بھی یہاں زیادہ عرصے نہیں ٹک سکیں گے. یہ اللہ کی مستقل سنت ہے اور اللہ کی سنت نہیں بدلتی. دن سے رات تک نماز قائم کرو، لیکن صبح کا قرآن پڑھنا سب سے اہم ہے. رات کو تہجد تمہارے لیے نفل ہے. اگر تم نے اس کا اہتمام کیا تو تمہارا رب تمہیں لوگوں میں محمود قابل تعریف بنا دے گا، اور ہر مقام اور ہر کام کے داخلے اور اس سے نکلنے کے معاملے میں صدق کی اور اللہ کی مدد کی دعا کرو. قرآن میں ماننے والوں کے لیے شفا اور ظالموں کے لیے خسارہ ہے. انسان کی حالت یہ ہے کہ خوشحال ہوتا ہے تو اینٹتا ہے اور تنگی میں مایوس ہو جاتا ہے. دونوں حالتیں رحمت سے دوری کی ہیں. روح تمہارے رب کا ایک ایسا امر ہے جس کی حقیقت کا علم یا تو لوگوں کو بہت کم ہے یا بہت کم لوگوں کو اس کا علم دیا گیا ہے. انسان اور جن سب مل کر بھی اس قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے. اس قرآن میں طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا گیا ہے کہ جو کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دو کہ میرا کام تو بس پیغام پہنچا دینا تھا. اگر زمین پر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو فرشتہ رسول بن کر آتا. اب تو منکرین و مومنین کے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے. منکرین قیامت کے دن اوندھے منہ کھینچ لائے جائیں گے. اس وقت ان کی حالت اندھوں گونگوں اور بہروں کی سی ہوگی. سبحان اللہ.